عزیز سامعین کرام، اسلام کا خاندانی نظام اور ہماری ذمہ داریاں اس عنوان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے لوگو ڈرو اس رب سے، تمہارے رب سے جس نے پیدا کیا ایک جان سے، پھر ایک جوڑا بنایا اور اس جوڑے سے کثیر مرد اور عورتوں کو پھیلایا۔ ڈرو اس رب سے جس کا واسطہ دے کے تم اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری نبھاتے ہو، اور بے شک وہ نگہبان ہے۔ یہ جو ہے اسلامی خاندانی نظام کی بنیاد بتاتی ہے۔ یہاں اسلامی خاندانی نظام کی بنیاد تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی عائد کردہ ذمہ داریوں کا استحصال ہے، اور اللہ ہی کے لیے رشتے نبھانا اور رشتوں میں پاس و لحاظ رکھنا اللہ کا خوف سے، کیونکہ وہ نگہبان ہے۔ اس نے اصول و ضوابط بتائے، پھر اس کے بعد وہ نگہبانی بھی کر رہا ہے، وہ حاضر و ناظر بھی ہے، وہ علیم خبیر بھی ہے۔ پھر ایک دن عدالت برپا کرے گا، اس دن کیے ہوئے اعمال کا حساب و کتاب لے گا، تو اس وقت ضرور رشتہ داروں کے حقوق اور رشتہ داروں کی ذمہ داریاں، رشتوں کی ذمہ داریاں اور اختیارات کے متعلق بھی وہ پوچھے گا۔ اس بنیاد پر اسلام کے خاندانی نظام کا انحصار ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید انسانوں کو رنگ و نسل، قوم اور وطن کی بنیاد پر تقسیم نہیں کرتا، بلکہ ان کے عقیدے، فکر اور نظریے کے بنیاد پر تقسیم کرتا ہے۔ چنانچہ کہیں پر یا ایھا الناس کہا جاتا ہے، تو کہیں یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے اہل ایمان کو انسانوں سے الگ کیا جاتا ہے، ان کو ممتاز کیا جاتا ہے تو ایمان کی وجہ سے، وہ عقیدہ اور نظریہ اور فکر کی بنیاد پر جو حقیقی حق ہے اور وہی اختیار کرنا ہے، اس کے بغیر اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں قبول ہونے والی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانو ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور عورت سے، اور تمہیں مرد اور عورتوں کی جنس میں پیدا کیا، اور تمہیں وجعلناکم شعوبا و قبائل، تمہیں تقسیم کر دیا برادریوں میں، قبیلوں میں، بستیوں میں، تاکہ لتعارفوا ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کو انٹروڈیوس کر سکو، انٹروڈیوس کرا سکو۔ لیکن شرافت اور رذالت کا انحصار تقویٰ پر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہ زیادہ محبوب ہوگا، پسندیدہ ہوگا جو زیادہ اس سے ڈرتا ہو، جو اسے نہیں ڈر کے مستغنی بن کے خدائی تعلیمات سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارتا ہے تو اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، یہ گھر جو ہوتا ہے اسلامی خاندانی نظام کی بنیادی اکائی ہوتا ہے، بیسک یونٹ ہوتا ہے سوسائٹی کا۔ اس گھر کو اسلامی گھر بنانا، تبھی جا کے ایک گھر مل کر وہ اسلامی معاشرہ وجود میں آئے گا، جو مطلوبہ ہے، قرآن کا مطلوبہ معاشرہ ہے، یا جس کو ہم اسلام کا خاندانی نظام کہتے ہیں، وہ تبھی وجود میں آئے گا جب ایک ایک گھر وجود ہوگا۔ یہ گھر کیسے وجود میں آتا ہے؟ یہ اینٹ پتھر گارے کے یہ جو عمارتیں ہوتی ہیں، انہیں مکان کہتے ہیں۔ اس کے اندر جب ایک مرد اور عورت نکاح کے رشتے سے اپنا خاندان کا آغاز کرتے ہیں تو وہ گھر بن جاتا ہے۔ ایک اسلامی گھر وہ ہوگا جس میں میاں بیوی اپنے حقوق، اختیارات اور اپنی ذمہ داریوں پہ نگاہ رکھتے ہیں اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بیسک اکائی جو معاشرے کی، یہ گھر جو وجود میں آتا ہے، وہ وجود میں کیسے آئے، اس کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے۔ نکاح ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کے ذریعے سے نہ صرف دو افراد کا ملاپ ہوتا ہے بلکہ دو خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ ایک نیا گھر وجود میں آتا ہے، ایک نئی زندگی وجود میں آتی ہے، ازدواجی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 بنیادوں پہ نکاح کیا جاتا ہے: حسب و نسب کی بنیاد پر، مال و جائیداد کی بنیاد پر، حسن و جمال کی بنیاد پر، اور چوتھی بنیاد ہے دین و اخلاق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین و اخلاق اس کو جو ہے ترجیح دو، مقدم رکھو، تو پھر ایک نیا اسلامی گھر وجود میں آئے گا۔ انتخاب نکاحی
جوڑا نکاح کے اندر میں بننے والا ہے وہ اسلامی جوڑا نہیں بن پاتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میاں اور بیوی یہ دونوں جو ہے اللہ کے واسطے سے ایک دوسرے سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، کہتے ہیں، واسطے دیتے ہیں، اللہ کا واسطہ دے کے ذمہ داریوں کو یاد دلاتے ہیں، اختیارات کے استعمال کے وقت محتاط رہنے کے لیے ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں۔ یہ جب کرتے ہیں تو تقویٰ بنیاد ہونی چاہیے، اللہ کا خوف دونوں کے پیچھے نظر ہونا چاہیے۔ جب یہ گھر جو ہے دونوں میاں بیوی اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں، اپنے اختیارات کو صحیح رخ میں استعمال کرتے ہیں، حدود میں رہ کے استعمال کرتے ہیں، اپنے فرائض کو انجام دیتے ہیں احساس جوابدہی کے ساتھ، احساس ذمہ داری کے ساتھ، تو ایک اسلامی گھر وجود میں آتا ہے۔ احادیث کی روشنی میں ایک شوہر کی ذمہ داری بتائی گئی ہے، جس معیار کا وہ کھاتا پیتا ہے، جس معیار کا وہ پہنتا ہے، اسی معیار کا وہ اپنی بیوی کو کھلائے گا، اسی معیار کا پہنائے گا۔ بیوی کو ایک شیلٹر فراہم کرے گا، کرائے کا کیوں نہ ہو، ایک مکان، ایک مقام دے گا جہاں پر وہ سر چھپا سکے اور اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کر سکے۔ اور شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کی دیکھ ریکھ کرے، اس کی ضروریات کو پورا کرے اور اس کی حفاظت بھی کرے اور اس کو اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی تلقین بھی کرے، کیونکہ کلکم راعٍ، حدیث کے الفاظ ہے کہ تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر کوئی ہر ایک سے پوچھا جائے گا ان کی رعیت کے متعلق۔ ایک شوہر کے لیے بیوی رعیت ہے، ایک ہیڈ آف دا فیملی کے لیے اس کی بیوی اور اس کے بچے رعیت ہے، وہ رعیت، اس رعیت کے متعلق ان سے پوچھا جائے گا، وہ ذمہ دار بنائے گئے تو ان کو پوری ذمہ داری انجام دینا پڑے گا۔ اپنے تعلقات کو بہتر رکھنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ رحم دلی کی کیفیت پیدا ہو، عفو و درگزر کی کیفیت پیدا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ سامنے والے کی عزت کرے، احترام کرے، عزت نفس کو پیش نظر رکھے، جیسے ہماری عزت ہے سامنے والے کی عزت ہے۔ ہر شوہر کو اپنی بیوی کی عزت کرے، بیوی شوہر کی عزت کرے، تب جا کے اسلامی گھر وجود میں آ سکتا ہے۔ ایک دوسرے پہ بھروسہ اعتماد ہونا ضروری ہے۔ شک کی بنیاد پہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کئی ایک رشتے طلاق یا خلا کے دہانے پر آ جاتے ہیں محض بد اعتمادی کی وجہ سے، شک و شبے کی وجہ سے، بدظنی کی وجہ سے، غلط گمان کرنے کی وجہ سے۔ لہٰذا کہا گیا کہ آپس میں اعتماد کی فضا و بحال بنے۔ اعتماد و محبت کی میں شادی ختم ہو جاتی ہے، اعتماد و محبت کی بنیاد پر شادی ٹکی ہوئی ہوتی ہے، نکاح ٹکا ہوا ہوتا ہے۔ لہٰذا میاں کو بیوی پر، بیوی کو میاں پر اعتماد کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہیے، اللہ واسطے محبت کرنا چاہیے، اللہ واسطے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ بیوی کے لیے کہا گیا کہ اپنے شوہر کی مرضی کا خیال رکھے گی، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں جائے گی، شوہر اگر کسی کو گھر میں آنے کے لیے منع کرتا ہے تو اسے گھر میں آنے نہیں دیا جائے، نہیں دے گی، اور وہ اطاعت گزاری کرے گی، وفاشیاری کرے گی، شوہر کے حیات میں اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کرے گی، اور شوہر کے بال کی حفاظت کرے گی، شوہر کے اولاد کی حفاظت کرے گی، اولاد کی تربیت کرے گی۔ یہ ذمہ داریاں بتائی گئی ہے، اور پھر وہاں پر بھی یہی ہے کہ شوہر کی رضا جوئی کو ملحوظ رکھے گی۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ بھی اعتماد کرے، محبت کرے، احسان و قربانی سے پیش آئے، اپنی درگزر سے کام لے۔ بیوی کے تعلق سے کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی ہر شے متاع ہے، بہترین خیر المتاع المرأۃ الصالحہ، مرأۃ الصالحہ جو ہے نیک بیوی، وہ بہترین متاع ہے، خیر المتاع ہے۔ بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ نیک بنے، اور شوہر کے لیے یہ نعمت سے کم نہیں ہے کہ بیوی اس کی نیک ہو، اور نیک بیوی کی وہ قدر کرے، چھوٹی موٹی غلطیوں اور خامیوں پر پردہ ڈالنا چاہیے، اسے بھول جانا چاہیے، اور اس کو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ ہاں، یہ جب بیوی ماں بن جاتی ہے تو ماں کے لیے کیا ہے؟ ماں کے لیے جو ہے کہا گیا کہ تحت اقدام الامہات، الجنت تحت اقدام الامہات، یہ ماں وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت کے باغ ہے، ماں کا یہ درجہ ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کس کا حق ہے مجھ پر؟ امی امی امی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اس کے بعد کہا 3 مرتبہ تیرے ماں کا، تیرے ماں کا، اس کے بعد تیرے ماں، 3 حصے
یہ بچوں کی تعلیم و تربیت کریں، اپنے گھر کے ماحول کو درست رکھیں، وہ گھر کے نگہبان نگران ہیں، شوہر تو کمانے کے لیے باہر چلا جاتا ہے، گھر کی پوری حفاظت اور ذمہ داری بیوی پر آتی ہے، گھر کے ماحول کو اچھا رکھیں، اسلامی ماحول بنائیں، بچوں کی پرورش صحیح انداز میں کریں، ان کو تعلیم و تربیت، ان کی تعلیم و تربیت کریں، ان کے اخلاق کو سنواریں، ان کو بہترین انسان بنائیں، یہ ذمہ داری ماں کی ہوتی ہے۔ باپ کے لیے کہا گیا کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جو ہے جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، مرکزی دروازہ ہے، مین ڈور۔ باپ کی رضامندی کے بغیر جنت میں جانا ممکن نہیں ہے۔ ہر لڑکے کو، ہر لڑکی کو، ہر بیٹے بیٹی کو چاہیے کہ باپ کی رضامندی کی کوشش کرے، باپ کا احترام کرے، اور پھر یہ بھائی بہن جو ہوتے ہیں، یہ بھائی بہن آپس میں خیر خواہی ہمدردی کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے سے اظہار و قربانی سے پیش آئیں، اور رحم دلی، عفو و درگزر سے کام لے، باہمی تعاون اور اشتراک سے کام لے، تو بھائی بہنوں میں شیر و شکر کی محبت آئے گی، اور گھروں کے رشتے درست ہوں گے، گھروں کے اندر سکون پیدا ہوگا، گھر اسلامی گھر بنے گے۔ ماں باپ کے لیے جو بچوں کے لیے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اچھا نام رکھیں، عقیقہ کریں، ساتھ میں دیں، تعلیم و تربیت پر توجہ دیں، بچوں کی اولاد کی ضروریات کا خیال رکھیں، اس کو پورا کریں، نگہداشت کریں، حفاظت کریں، اور پھر اسی طرح سے اولاد کے لیے جو ماں باپ کی کئی ذمہ داریاں ہیں وہ یہ ہے کہ ماں باپ کا ادب احترام کریں، وہ بڑھاپے میں پہنچ جائے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تو اف نہ کہیں، افیوں ولا تنہا، اف بھی نہ کریں اور تنہا کا مطلب ہے کھڑکی نہ دے، اطاعت، ماں باپ کی اطاعت کریں، ان کی رضا جوئی رضامندی کا خیال رکھیں، اور قرآن کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے کاندھوں کو ذلت کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ ماں باپ کے سامنے جھکا دو۔ کاندھوں کو وہ شخص ان کے آگے جھکاتا ہے جس کے سامنے وہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو پست سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، ورنہ آدمی جو ہے دوسروں کے سامنے روب جتانے سینہ تانتا ہے۔ کہا گیا کہ مونڈوں کو، شولڈرز کو جھکا دیں، بازوؤں کو جھکا دیں، یہ والدین کا مقام ہے۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، بہترین معاملہ کریں، اچھی گفتگو ہو، نرم گفتگو ہو، ان کی آواز سے بڑی آواز نہ ہو، انہیں نہ جھڑکے، نہ گالی دے، نہ جو ہے ان کے اوپر غصہ کرے کسی بھی طرح سے، ان کی آنکھ میں آنکھ بھی ملا کے نہ دیکھے، اچھا لب و لہجہ اختیار کرے۔ کہا گیا والدین کے ساتھ قولا کریما، نرم گفتگو کرو، یہ بچوں کو کرنا چاہیے، ایک اسلامی گھر وجود میں آتا ہے۔ اسلام کے آئینی نظام کی کچھ بنیادی اصول ہے، قرآن بیان کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ واتقوا اللہ، واتقوا اللہ قرآن مجید میں کثرت سے آیا ہے، یہ پرنسپل آف پائسنس، یہ تقوی، اصول تقوی ہے جو بنیاد ہے ایک اسلامی خاندان کی۔ تقوی سے کام لے، اللہ سے ڈر کے رشتوں کو نبھائے۔ دوسرا ہے پرنسپل آف ڈیووشن، یہ کہتے ہیں اصول اخلاص، اخلاص کا اصول دوسرا اصول ہے، من احب للہ وابغض للہ وآتى للہ ومنع للہ فقد استکمل ایمانہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی محبت کرے اللہ کے لیے، نفرت کرے اللہ کے لیے، جو کوئی دے اللہ کے لیے، جو کوئی منع کرے اللہ کے لیے، تو سمجھو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ یہ اصول ہے اسلامی خاندان کا کہ ہر کام اللہ کے لیے ہو، آپس میں محبت ہو تو اللہ کے لیے، آپس میں نفرت ہو تو اللہ کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کو کچھ دے تو اللہ کے لیے، کسی چیز سے منع کرے تو اللہ کے لیے۔ یہ تیسرا اصول ہے پرنسپل آف کوآپریشن اینڈ نان کوآپریشن، یہ ہے اصول تعاون و عدم تعاون۔ اصول تعاون و عدم تعاون میں قرآن کہتا ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تم ایک دوسرے سے تعاون کرو، ایک دوسرے کے سپورٹر بن جاؤ، ایک دوسرے کی مدد کرو، باہمی اشتراک سے کام لو، باہمی تعاون سے کام لو، تقوی کے کاموں میں اور بر کے کاموں میں۔ بر کہتے ہیں نیکی کے کام، اچھے کام، اور تقوی کے کام اللہ سے ڈرنے والے کام۔ اور تعاون نہ کرو، ایک دوسرے کا کے مددگار نہ بنو، ایک دوسرے کا سپورٹ نہ کرو وہ کاموں میں جو اسم ہوتے ہیں یا عدوان ہوتے ہیں۔ اسم کہتے ہیں گناہ کو، اور عدوان کہتے ہیں ظلم اور زیادتی کو۔ گناہ کے اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو، چاہے وہ میاں بیوی ہو، چاہے وہ ماں باپ اولاد ہو، چاہے بھائی
امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ آپس میں ضروری ہے، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کرے، ترغیب کرے، برائیوں سے روکے، برائیوں سے باز آنے کے لیے ایک دوسرے کو ترغیب کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مثالی کردار جو قرآن مجید گناتا ہے، اس کی تصویر کشی قرآن میں مختلف انداز میں کرتا ہے۔ تیزی سے میں بتا دوں، ایک مثالی بیوی ہے، ایک جابر اور فاخر بادشاہ وقت جو انا ربکم الاعلیٰ کہتا ہے، فرعون کی بیوی کی مثال قرآن دیتا ہے، مثالی بیوی آسیہ، بیوی آسیہ کا نام دیتا ہے، رول ماڈل بیوی، ایسے شوہر کی اطاعت گزار بیوی، مثالی بیوی کی مثال قرآن بیوی آسیہ کے طور پہ دیتا ہے، یہ مثالی بیوی ہے۔ مثالی شوہر موسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام مدین سے جا رہے ہیں واپس، راستے میں اہلیہ بیمار ہے، سردی کے دن ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے اور کڑاکے کی سردی ہے، ایک جگہ دور آگ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تم یہاں ٹھہرنا، وہ آگ کے پاس میں جا کے آتا ہو سکتا ہے کہ وہاں سے راہ نظر آ جائے، ہمیں سفید نظر آ جائے، راستہ معلوم ہو جائے، اور یا کچھ انداز ملے ہم جس سے تپانے کا کام لے سکے، کچھ گرمی پیدا ہو جائے کڑاکے کی سردی میں، وہ جاتے ہیں وہاں نبوت مل جاتی ہے، کہا جاتا ہے لینے گئے تھے آپ مل گئی نبوت۔ لیکن ایک شوہر کا کردار وہاں بتایا جاتا ہے کہ بیوی کی حفاظت، بیوی کی دل جوئی، بیوی کی ضرورت کو پورا کرنا، اس طریقے سے مثالی شوہر موسیٰ علیہ السلام، مثالی باپ بستر مرگ پر ہے اور اپنی اولاد کو بلا کے پوچھتا ہے میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے، عبادت کرو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو بلا کے پوچھتے ہیں، جب وہ اپنی اولاد سے سنتے ہیں کہ ہم ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کے رب کی بندگی کریں گے، جان میں جان آتی ہے۔ یہ مثالی باپ مر رہا ہے تو بچوں کی کیا کس کی بندگی کریں گے، کس کی عبادت کریں گے، یہ فکر ہے، میرے پاس بچے کیسے جئیں گے یہ فکر نہیں ہے وہ باپ کو، ہم کو یہ فکر ہوتی ہے میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، ہمیں فکر ہونا چاہیے کہ میرے بچوں کے بعد بچوں کا کیا ہوگا، ہم کیا مدد کیسی ہوگی، اس کا خیال ہونا چاہیے ہم کو۔ پھر ایک مثالی امام موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے لخت جگر کو صندوق میں ڈال رہی ہے اور اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ جا اس کو پانی میں ڈال رہی ہے اور کنارے کنارے سے چلتے رہنا، یہ صندوق جا کے کہاں روکتا ہے، کس کے ہاتھ لگتا ہے، اس کی خبر رکھنا۔ ایک مثالی ماں، مثالی بیٹا اسماعیل علیہ السلام، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان کر جو یہ آپ کو حکم ملتا ہے اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کا تو ذبح کریں گے، یہ مثالی کردار۔ اسی لیے کہا گیا تھا کہ وہ مکتب کا کرشمہ تھا یا فیضان خداوندی، اسماعیل کو سکھلایا جس نے آداب پہ پڑھ دی، یہ جو ہے مثالی بیٹا، مثالی بیٹی اور بہن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی بیٹی، وہ مثالی بھائی موسیٰ و ہارون آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، مدین سے موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، اللہ سے جو ہے وہ ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنانے کی التجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے، اجازت دے دیتا ہے، ہارون علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ تم عبرانی زبان کے اندر ماہر ہو، میں تو ایک عرضہ مدین میں رہتی، عربی زبان میری زبان پہ چڑھ گئی ہے، عبرانی میری زبان پہ نہیں آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ لکنت کی غلط روایت ہے، نبی کے اندر سکم نہیں ہوتا، یہ عصمت انبیاء کے خلاف ہے، نبی کے اندر سکم نہیں رہتا، جس کے اندر سکم ہوتا اس کو نبی نہیں بنایا۔ لکنت نہیں تھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہاں عربی زبان کی فلوئنسی تھی، عبرانی زبان تیزی سے نہیں بول پاتے تھے، فرعون کے سامنے عبرانی زبان ہیبریو لینگویج میں بات کرنا تھا، لہٰذا بھائی سے کہا، بھائی نے ساتھ دیا، واقعات کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، ہارون علیہ السلام نے ہر موقع پہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، یہ آپس میں شیر و شکر بھائیوں کی مثال قرآن پیش کرتا ہے، موسیٰ و ہارون بننا چاہیے ہم کو آپس میں بھائی۔ اس طریقے سے ایک مثالی اولاد کی جو ہے اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے اولاد کی مثال ملتی ہے، ہمارے خاندانوں کا جائزہ لیتے دیکھیے، وہ تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے، میں اختتام کی طرف پہنچ رہا ہوں، اپنے خاندانوں کا جائزہ لیتے، کیا ہمارے گھروں میں خدا اللہ نہیں ہو رہے ہیں، اپنے دامن میں جھانک کے دیکھیں، غلطی کدھر ہے، خرابی کہاں ہے، بگاڑ کہاں ہے،
قرآن حدیث کے قریب نہیں پٹکنے دیے. 20 سال میں 22 سال میں کہتے ہیں بچہ ہاتھ سے نکل گیا. ایک عیسائیوں کے ممبر کے پاس ایک والد صاحب آئے, بچے کو لے کے آئے, بولے کہ دیکھیے یہ بچہ گانے جا رہا ہے اور ناچ رہا ہے. تو انہوں نے اچھا جواب دیا, 18 سال تک تو اس کے ڈانس پہ آپ تالیاں بجاتے رہے, 18 سال کے بعد آپ کا ماتھا ٹھنڈا ناچ رہا ہے وہ, اب ماتھا ٹھنڈا آپ کا. تو یہ حقیقت ہے کہ بچوں کے اوپر توجہ نہیں ہے ہماری. پھر میاں بیوی کے رشتے کیسے, عدم اعتماد, ایک دوسرے کے ساتھوں سے شک شبہ, بدگمانی, بدزنی پھیل رہی ہے, جس کی وجہ سے رشتوں میں درار ہے. ایک ساتھ رہ رہے ہیں لیکن ایک ساتھ نہیں چل پاتے. میاں بیوی ایسے گزر رہے ہیں جیسے دو پٹریاں ہوتے, کہیں نہیں ملتے ہو, ساتھ چلتے ہیں کئی کلومیٹر لیکن ساتھ نہیں ملتے. اس طرح سے ایک گھر میں ایک چھت میں رہ کے کئی لوگ اجنبی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. یہ وجہ ہے کہ آپس میں اعتماد نہیں ہے, محبت نہیں ہے. نکاح کا انسٹیٹیوشن اور اس کے جو فرائض تھے اس کو بھول گئے. تو یہ کیفیت ہے اولاد کی کیفیت. دیکھیے بھائی بہن میں وراثت کو لے کے جھگڑے ہیں, بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا, بھائیوں سے بہنوں کی شکایت ہے اور آپس میں باہم فسادے میں کورٹ کو جا رہے ہیں, اسلامی عدالتوں کے چکر کاٹتے ہیں. یہ صورتحال ہمارے خاندانوں کی ہے. اللہ ماشاء اللہ کچھ اچھے گھر بھی ہے, مثالی گھر بھی ہے, اسلامی گھر بھی ہے. اللہ کرے کہ ہم سب کے مثالی گھر ہو جائیں اور مثالی گھر بن جائیں. ان چیزوں کی طرف توجہ دینا ہے, معاشرے کی یہ اصلاح کرنا ہمارے گھر سے شروع کرنا. میرا گھر درست ہو جائے تو معاشرہ درست ہو جائے. لہذا ان چیزوں کی طرف توجہ دینا. آخری میں ذمہ داریوں کے پارٹ میں چند باتیں بتا کے میں اپنی بات ختم کروں. علم دین کا حصول کا اہتمام کریں, کتاب و سنت کی پیروی کا عزم کریں. کتاب و سنت کی تعلیمات سب کو معلوم ہے, عمل کرنے میں جو ہے ارادے کی کمزوری, عزم کی کمزوری پائی جاتی ہے. عزم میں مصمم پیدا کریں گے ہم کتاب و سنت کے اصولوں پر چلیں گے. شائستہ زبان کا استعمال کرنا, اچھی اردو بولنا, عربی زبان سیکھنا, قرآن کی زبان, لغت الاسلام, لغت القرآن, عربی سیکھنا اور اردو بھی اچھی شائستہ اردو, شستہ اردو بولنے کی کوشش کرنا, اپنے گھر میں ماحول پیدا کرنا, یہ بہت ضروری ہے. امام مسعود برداشت یہ 10 وصیتیں کی تھی اپنے کیڈر سے. اس میں سب سے پہلی وصیت انہوں نے کی کہ عمدہ زبان بولا کرو, کیونکہ زبان تہذیب کا شعار ہوتا ہے, تہذیب کا حصہ ہوتا ہے. اچھی زبان بولنے والے کی تہذیب بھی اچھی ہوگی, اس بات کی کوئی گمانی کی جا سکتی ہے. اچھی تہذیب اختیار کرنے کے لیے اچھی زبان اختیار کرنا ضروری ہے. احساس ذمہ داری پیدا کرے, میں میاں ہوں, بیوی ہوں, شوہر ہوں, باپ ہوں, ماں ہوں, اولاد ہوں, میرے کیا فرائض ہے, میں کن باتوں کے تعلق سے مسئول ہوں اللہ کے نزدیک روز محشر, اس کا خیال استحضار ہونا چاہیے. مثالی گھر بنانے کے لیے ہر فرد کو اس کے اندر کنٹریبیوشن کرنا پڑے گا. فکر آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے خوف خدا سے معاملات کو طے کرنا پڑے گا. کئی معاملات میں ہم خوف خدا کو نظر انداز کر کے, تقویٰ کو نظر انداز کر کے معاملے کر دیتے ہیں, بعد میں خیال ہوتا ہے کہ غلط فیصلے کیے, غلط معاملات کیے. اس میں ان چیزوں کو منظور رکھنا ہے. اسلام کے لیے جینے, اسلام کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو تو ہمارے گھر اسلامی گھر بنیں گے, ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بنے گا, ہمارا خاندانی نظام اسلام کا خاندانی نظام بنے گا. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. ابھی اسلام کا خاندانی نظام کا ہماری ذمہ داری ہے. حاجی پٹیل ناظم ضلع حیدرآباد سے ہماری ذمہ داری ہے. بہت سی باتیں ہم نے ہمارے سامنے رکھی اور مثالی جو کردار خاندان کے ہوتے ہیں اس کی چند جھلکیں ہمارے سامنے ہم نے پیش کی. اللہ تعالیٰ مشکور آپ کو آج کے دور میں خاص طور پر اپنے گھر کو اسلامی گھر بنانا, بچوں کی تربیت ایک اہم ذمہ داری ہے جو کل قیامت کے دن مجھ کو آپ کو اس کے بارے میں سوال بھی ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص طور پر حکم دیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچائیں. اس کے لیے میں اور آپ کتنے فکر مند ہیں اور کیا کچھ ہم کو کرنا چاہیے, اس ضمن میں آج ہمارے سامنے بات آ رہی ہے. میں ایک مثال آج کے دور پہ کرتے ہوئے میں اپنی بات کرتا ہوں. میں جہاں تک سمجھتا ہوں آج ہم کو خاندان کو سنبھالنے کے لیے 4 چیز کی بہت ضرورت ہے. ایک ہے ٹائم دینا, فیملی کے لیے ٹائم دینا, سب کے لیے ٹائم دینا, لیکن فیملی کے لیے ٹائم نہیں. میاں کو بیوی سے, ماں باپ سے بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں.
دوسرا ٹیم ٹاک ہو، بات چیت ہو، کمیونیکیشن نہیں ہے. مجھے وہ بہت اچھا امیج نظر آتا ہے کہ بیٹا اور باپ بیٹھے ہوئے ہیں، کمپیوٹر پیچھے سے فوٹو ہے، یعنی کہ باپ کو جہاں بات نہیں ہے ان کے تعلق پیچھے سے بات ہے، اور بچہ کیا کر دیا سامنے بات کر دیا، پتھروں چھوڑ دیا اسٹائل ہے، اور پیچھے لکھا ہوا ہے جنریشن گیپ. تو یہ جو بہت بڑا مسئلہ ہے، جنریشن گیپ کے ساتھ ساتھ کمیونیکیشن گیپ بھی ہے. بچہ کیا کر رہا ہے پتہ ہی نہیں، اور گھر میں کھانے کو آتا ہے پھر لیپ ٹاپ پہ لگا ہوا ہے یا فون پہ لگا ہوا ہے. تو ٹاک ہو، بات چیت ہو، اور تیسرا کیا ہے ٹرسٹ ہو، بھروسہ ہو. یوں لگا دیا خاص طور پر خاندانوں میں ہوتا ہے، تو بھروسہ ہونا چاہیے. اور چوتھی چیز ہے ٹچ، کیا گلے ملنا، بوسہ لینا. آج کل تو ذرا پھر ڈسٹینس مینٹین کرنا، ورنہ پہلے کون سا ہاتھ ملانا، چومنا. اپنے والد کو کب چومنا بولا، کوئی گلے میں الگ تو اپنی جگہ ہے، لیکن محبت کا اظہار ہونا چاہیے. تو یہ چار چیز بہت ضروری ہے، ٹائم ہو، ٹاک ہو، ٹرسٹ ہو، ٹچ. یہ اسی میں آگے سامنے رکھا ہے. آپ اسے جانتے ہیں کہ دعوت اسلامی مطلب پہ ہر اتوار کو رکھتی ہے. آپ اپنے دوست احباب سے خاص طور پر موٹیویٹ کریں یا دہانی کریں کہ مسجد عالیہ میں، مسجد چالیشہ میں ہر ہفتہ آف لائن اجتماع شروع ہو چکا ہے. تو اس طرح انشاءاللہ ربیع الاول کا سلسلہ بھی شروع ہوگا. تو انشاءاللہ ہم اس کا سلسلہ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشورہ کو اقامت دین کی جدوجہد میں اپنے گھر کو، اپنے آپ کو تیار کریں